دوسری حکایت ہے کہ آوردان کہ یکی از ملوک بخوردن گل عادت کردہ بودا. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہوں میں سے کسی ایک کو مٹی کھانے کی عادت پڑ گئی. چندہ کے حکمہ و طبا منامی کردہ. لوگوں نے، حکیموں نے بہت اس کو منع کیا. تو مضرت آرا باز نہیں بودی، مگر وہ اپنی اس مضر حرکت سے باز نہیں آئے. ازا کار باز نہیں آمد، روزے یکے از اہل اللہ بدی وے آمد. ایک روز ایک اللہ والے اس کو دیکھنے کے لیے آئے. وہ اورا بغایت زار و نظار یافت، اور اس کو بہت زیادہ کمزور پایا. وہ سارائے ارغوانی اور زعفرانی دی. اس کے گال بجائے لال ہونے کے پیلے پڑ گئے تھے. وہ تن بتاب و تواں اور بند ناتوانی گرفتار یافت، اور اس کا بدن کمزوری میں گرفتار دیکھا. تو صورت حال تفسیر نمود، تو انہوں نے اس کی تفصیل سے اس کی حال چال پوچھی. سلطان حقیقت واقعہ بعض گفت. بادشاہ نے اصل واقعہ بیان کر دیا کہ میرا از جوہت خوردن گل پائے حیرت و در گلست و دست حسرت برتی، کہ میں اپنے حسرت برے ہاتھوں کو مٹی پہ پاتا ہوں. جتنی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی ناممکن ہوتا ہے. درویش یعنی از جوہت خوردن گل پائے حیرت و در گلست، کہ میرا مٹی کھانے کی وجہ سے حیرت کے پیر مٹی میں ہے اور حسرت کا ہاتھ دل میں ہے. درویش فرمود کہ چومی دانی عظیم عمر ضرر بتومی رسد. درویش نے فرمایا، یہ کہا کہ جب تو یہ جانتا ہے کہ یہ چیز تجھے نقصان پہنچاتی ہے تو چرا ترک نہیں کرے، تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا. تو گفت چندہ کے جہد بھی نمایت بخود بس نمی آئے. اس نے جواب دیا کہ میں جتنی چاہتا ہوں، کوشش کرنا چاہتا ہوں، اتنا ہی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں. درویش نے کہا، ای عظیمتن من عظمات الملوک کجا است، کہ جو عزم کرتے ہیں بادشاہوں کا عزم پکا ہوتا ہے وہ کہاں ہے. عزم کے بادشاہان رامی باشد ہیچ نوے پیشہ ہزار آباز نمی توانست. اور بادشاہ کسی چیز کی وہ ارادہ کرتے ہیں تو وہ اس کو واپس نہیں کرتے. سلطان عزیز سخن متاثر، بادشاہ جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا. عزم کرد، اور اس نے عزم کیا بر آنکے دیگر گل نخورت، کہ میں دوبارہ مٹی نہیں کھاؤں. وہ برکت عظیمت مہلکہ خلاصی، اور اس عزم کی برکت سے، اس ارادے کی برکت سے اس کو اس مہلک بیماری سے نجات مل گئی.